ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج جمعۃ المبارک کا ہمارا جو موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عنوان پر فضائل درود شریف، صلاۃ و سلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو سلام کی اور صلاۃ کی حکماً ترغیب دی ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ کا فرمان ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ وہ آیت کریمہ ہے جو اللہ سب سے زیادہ اپنے نبی کی شان کو اس کے اندر بیان کرتا ہے۔ لفظ انا جو ہے یہ تاکید کا ہے۔ اللہ تاکید کے طور پہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت خاص چیز ہے، بہت اہم بات ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ کیا ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اللہ کے فرشتے۔ اللہ نے پہلے اپنی ذات کو بیان کیا، حالانکہ عبادات بہت بڑی تعداد میں ہیں، لیکن آپ عبادات میں دیکھیں اللہ نے ہمیں نماز کا کہا، روزے کا کہا، زکوٰۃ کا کہا، حج کا کہا، دیگر جتنی عبادات ہیں ان سب کا اللہ نے ہمیں حکم دیا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ یا فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ یہ واحد عبادت اللہ نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، پہلے اللہ کا یہ کام ہے، وَمَلَائِكَتَهُ، اور اللہ کے فرشتے، جملہ فرشتے یہی کام کر رہے ہیں۔ اب ان کا کام کیا ہے؟ یصلون علی النبی، کہ وہ درود پڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا فضائل درود شریف کے اندر کہ عجیب بات ہے، اللہ نے صیغہ مضارع استمرار کا استعمال کر دیا۔ مضارع کا صیغہ جو استمرار اور دوام پر دلالت کرتا ہے کہ یہ درود اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر پڑھتے تھے یا پڑھ رہے ہیں، حال ہے، ماضی ہے یا مستقبل میں بھی ہے، تو مضارع استمرار کا صیغہ ایسا جامع استعمال کیا کہ پڑھتے تھے بھی، پڑھتے ہیں بھی اور پڑھتے رہیں گے بھی۔ یعنی ایک وقت آئے گا کچھ بھی نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ زمین سے اٹھتے جائیں گے انسان، چیزیں مقدس اٹھتی جائیں گی۔ اب آہستہ آہستہ قرآن پاک ایک وقت آئے گا یہ اٹھ جائے گا، اس کے نقش اٹھ جائیں گے، خالی صفحے ہوں گے۔ جیسے آج عمل نہیں ہے، خالی قرآن ہے، ایک وقت تھا عمل تھا دنیا میں تو ایک وقت آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ بھی اٹھا لیا جائے گا، کعبۃ اللہ بھی اللہ آسمانوں پہ اٹھا لے گا، مسلمان ہوں گے زمین پر، کعبہ نہیں ہوگا، روزہ رسول نہیں ہوگا۔ جب ناقدری بڑھے گی تو اللہ اٹھا لے گا، تو اس وقت بوڑھے لوگ جب روزہ رسول کے پاس سے گزریں گے تو بوڑھے اپنے بچوں سے کہیں گے کہ یہاں ہمارے نبی کا روزہ ہوا کرتا تھا، تو اس وقت بھی وہاں 70,000 فرشتے صبح و شام آئیں گے، درود جاری رہے گا قیامت کی صبح تک۔ تو درود نبی پر یصلون، اب اللہ نے جو جملہ کا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، علی النبی، علی محمد اللہ کہہ دیتا، اللہ نے علی النبی کیوں کہا؟ دیکھیں نا، سوچنے کی بات ہے۔ درود اللہ بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے بھیج رہے ہیں، کس پر بھیج رہے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن اللہ نے لفظ کیا لکھا، کیا بولا؟ علی النبی، یہ نہیں کہا علی محمد۔ اللہ کے سمجھانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام لیتے۔ نبی اللہ کے رسول ہمارے پیغمبر کی سب سے بڑی صفت ہے، اور جو جس
آدمی کے اندر صفت ہوتی ہے، اس کو اس نام سے مخاطب کرنا اس کی شان ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، مولانا صاحب، حافظ صاحب، دیکھیں نا نام لے کے، والد کو بھی کوئی نہیں، والد کو بھی لقب سے ابا جان۔ تو اصل ہمارے نبی واحد نبی ہیں جن کو اللہ نے قرآن پاک میں نام لے کے مخاطب نہیں کیا، کہیں نام آیا 3-4 جگہ، لیکن وہ بھی ضرورت تھی تو اس لیے کہہ دیا۔ اب دیکھیں قرآن، حضرت ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے ایک آیت میں، اللہ ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی دونوں کا ایک جگہ ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا، ہمارے نبی کو نبی کہا، محمد نہیں کہا۔ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی، وہذا، حضور کو ایسے کہا وہذا النبی، یہ نبی، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفظ نام، اور ہمارے نبی کو لفظ نبی، تو اس لیے کہ نبی بڑی شان ہے آپ کی۔ اب اللہ نے کہا پھر ان اللہ و ملائکتہ، امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدیع کے اندر لکھا کہ اللہ درود کیسے پڑھتا ہے حضور پہ، فرشتے کیسے درود پڑھتے ہیں۔ پہلے یہ بات امام سخاوی لکھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ کا درود پڑھنا حضور پر ایسے ہے کہ اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح بیان کر رہا ہے، شان بیان کر رہا ہے، اور فرشتوں کا درود پڑھنا یہ ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبے کی بلندی کا ذکر کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اور مرتبہ بڑھ جائے اور بڑھ جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اپنے استاد ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سنا اور اسی قول کو آگے نقل فرمایا کہ اللہ جو نبی پر درود پڑھتا ہے وہ حضور علیہ السلام کو مقام محمود کا جو ہے منصب عطا فرمانا اور مقام شفاعت عطا کرنا، یہ اللہ کا درود پڑھنا ہے، اور وہ ہر وقت حضور کا ذکر ہے۔ اور فرشتے جو درود پڑھتے ہیں وہ حضور علیہ السلام کے درجات کی بلندی اور امت محمدیہ کے لیے استغفار کرنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی تفسیر بڑی مشہور ہے، آپ نے یصلون کو یبرکون کے معنی سے تعبیر کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ اور فرشتوں کا نبی کے لیے برکت کے جملے کہنا ہے۔ اور ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے قول ابھی امام بخاری ہی کو نقل کر کے فرمایا کہ امام بخاری کا قول سب سے بہترین ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے یوں درود پڑھتے ہیں۔ اب اللہ حضور کا ذکر کرتا ہے، ذکر رسول کرنا گویا کہ اللہ کی سنت ہے، فرشتے حضور پہ درود پڑھتے ہیں، حضور کے درجات کی مزید بلندی کی دعا کرتے ہیں۔ اب اللہ نے ہمیں جب لفظ بولا تو تھوڑی سی چینجنگ کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پہ درود پڑھتے ہیں۔ یہاں یصلون تک بات ہے، لیکن جب ہمیں حکم ہوا، آرڈر ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آگے کیا کہا؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلو، تم بھی نبی پہ درود پڑھو، وسلموا، سلام بھی پڑھو۔ اب اللہ نے اپنے اور فرشتوں کے لیے سلام کا لفظ نہیں بولا، ہمارے لیے سلام کا لفظ بولا صلات کے ساتھ۔ کیا وجہ ہے؟ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو بڑے احسن انداز میں لکھا، اور شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ اس کو لے کر آئے اپنی کتاب کے اندر۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے، جو اپنے لیے یصلون کا لفظ استعمال کرتا ہے اور ہمارے لیے سلام کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے، وجہ یہ ہے یصلون کا معنی ہوتا ہے، جیسے کہ پہلے ترجمہ بتایا کہ درجات کی بلندی، مقام محمود، لیکن سلام جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے سے بڑے کو کیا جاتا ہے، اس میں اپنی عاجزی ہوتی ہے کہ میں آپ کو سلامتی دیتا ہوں، آپ سے مجھے بھی سلامتی ہے، گویا کہ آپ اس سے سلامتی میں آنا چاہ رہے ہیں،
آپ اس سے خوف کھا رہے تھے، آپ اس سے نقصان کا اندیشہ تھا۔ اللہ اور فرشتوں سے تو کسی کو اندیشہ ہی نہیں نقصان کا، خوف کا، کوئی ایسا ہے ہی نہیں پہلو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے سلام کا لفظ بولا لیکن اپنے لیے سلام کا لفظ نہیں بولا۔ اب اللہ نے ہمیں کہا کہ آپ درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ درود کیا چیز ہے اور سلام کیا چیز ہے؟ اب ہماری عبادت مکمل تب ہوگی جب درود اور سلام دونوں پڑھیں گے۔ اب خود حضور علیہ السلام سے پوچھا، بخاری شریف کے اندر پوری روایت ہے، صحابہ نے یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، آپ پہ کیسے ہم سلام درود و سلام پڑھیں؟ اب عجیب بات ہے کہ اکثر لوگ جو غیر مسلم ہیں اور عربی زبان جانتے ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ اعتراض وہ کرتے ہیں، اور مجھ سے خود بھی آپ حیران ہوں گے کہ ایک غیر مسلم تھا اور وہ عرب تھا لیکن عربی تھا لیکن غیر مسلم تھا، اور مصر کے اندر بہت بڑی تعداد جو ہے وہ غیر مسلم حافظ بھی بن جاتے ہیں، اور وہاں پہ بڑے بڑے اداکار، بڑے بڑے گلوکار وہ عربی قرآن پاک کو پورا یاد کرتے ہیں صرف اپنے لہجے کو بہترین کرنے کے لیے کہ ہمارا تلفظ ٹھیک ہو جائے، عربی بولنے میں ہم اداکاری کریں گے، گلوکاری کریں گے۔ اور وہاں کے بڑے بڑے فنکار حافظ ہیں لیکن کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں وہ۔ اچھا، اب ایک عرب یا عام میں بات کر رہا ہوں، ایک سوال آپ سے کرتا ہے، اب یہ عام بندوں کو سمجھانے کی بات ہے کہ آپ کو اللہ نے کیا کہا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو، اے ایمان والو صلو، درود پڑھو میرے نبی پر، یہ اللہ نے کہا نا۔ اور آپ کیسے درود پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو صلاۃ بھیج ہمارے نبی پر۔ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم درود پڑھو اور ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ درود بھیجیں۔ یہ بات الٹ ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ دیکھنے میں الٹ بات ہے نا، عجیب معنی الٹ ہے اس کا بنتا ہے کہ کہا جی آپ تو بڑی بے ادبی کرتے ہیں، آپ کو اللہ نے کہا کہ آپ اے ایمان والو میرے نبی پہ درود بھیجو، اور آپ اللہ سے الٹ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، حالانکہ ہمیں کہنا چاہیے تھا اصلی علی محمد، یا ہمیں عطیات میں کہیں گے صلیت علی محمد، یوں کہنا چاہیے تھا، لیکن ہم یوں نہیں کہتے، ہم کہتے اللہم، اے اللہ تو درود بھیج ہمارے نبی پر۔ اب یہ بات بڑی عجیب ہے، حیرت انگیز ہے، لیکن اس بات کو ہم نے روح البیان، بہت بڑی نبی علیہ السلام کی شان پر کتاب ہے، وہ آج سے کئی 100 سال پہلے لکھی گئی، اور ابو الہاشم سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں جو کتاب لکھی درود شریف پر، ذریعۃ الوصول، اس میں بھی اس کو باقاعدہ طور پہ حل کیا۔ یہ سندھی تھے ابو ہاشم، یہ بھی آج سے کئی 100 سال پہلے دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو اس بات کو حل کرتے ہوئے سب سے بہترین بات ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا اور فرمایا کہ ہم یوں نہیں کہتے صلیت علی محمد، ہم یہ نہیں کہتے اصلی علی محمد، ہم یہ نہیں کہتے میں سلام بھیجتا ہوں حضور پر، میں درود پڑھتا ہوں حضور پر، اس لیے کہ میری حیثیت کیا ہے، ہم تو گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، بدکار ہیں، گناہوں کا مجسم ہیں، خطاؤں کا مجسم ہیں، ہم اتنے گناہگار انسان اور اس ہستی کو اپنا میسج دے رہے ہیں، سلام بھیج رہے ہیں جو گناہوں سے پاک ہے، جو معصوم ہے، جس کو اللہ نے پیدا ہی معصوم کیا، اور جس کے جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی، مچھر نہیں بیٹھا، جس کو اللہ اپنا محبوب کہہ رہا ہے، جس کو اللہ نے عرش بالا پہ بلا لیا، اپنے سامنے بٹھا لیا، اور اس ہستی کو ہم کہیں کہ ہم آپ پہ درود بھیجتے ہیں، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں، اپنی عاجزی کا انکسار، اپنے گناہوں کا اظہار، اپنی خطاؤں کا اظہار، اپنی غلطیوں کا، کوتاہیوں کا اظہار، جب بھی دروشی پڑھیں تو یہ تصور میں لائیں گے، شاید آپ کو پہلے کسی نے نہیں بتائی ہوگی، یہ میں آپ کو ایسی باتیں قرآن سے، حدیث سے۔ اب یہ یاد رکھیں، پہلے سنا کسی نے یہ بات؟ آپ سارے بتائیں۔ یہ تشریح میں کوئی اپنی نہیں کر رہا، میں قرآن سے ہی کر رہا ہوں، حدیث سے ہی کر رہا ہوں، لیکن الفاظ ان کے ہیں، زبان میری ہے۔ اب جب آپ درود شریف یوں پڑھیں گے تو وہ ٹھک جا کے قبول ہو جائے گا۔
کہتے ہیں جی قبول ہی نہیں ہو رہا۔ اب میں آگے آپ کو بعد میں اور باتیں بتاؤں گا کچھ خاص، ابھی تو یہ آیت کا ترجمہ ہی نہیں پورا ہو رہا۔ ابھی دیکھیے، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم کیا ہیں؟ خطا کار، گناہ گار۔ ہماری کیا حیثیت کہ ہم کہیں اے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو درود بھیج رہے ہیں، ہمارے درود کی حضور کو ضرورت ہے؟ حضور کا رتبہ تو ویسے ہی بلند ہے، کوئی نہ درود پڑھے حضور پھر بھی اعلیٰ، کوئی نہ سلام پڑھے حضور پھر بھی اعلیٰ، لیکن ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج ہمارے پیغمبر پر۔ یعنی ہم اللہ کو بیچ میں وسیلے کے قائل ہیں نا۔ درود شریف سے ہی پتہ چلا کہ ہم وسیلے کے بغیر تو کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب کوئی جی وسیلے کے قائل ہی نہیں ہے، درود ہی بتاتا ہے کہ بیچ میں نبی کے اللہ کو لایا۔ ہم نے کہا اللہم صلی علی محمد، سمجھ آ گئی بات؟ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ سلام اور درود دو الگ چیزیں ہیں۔ میں آخر میں آپ کو ایک بتاؤں گا اس پر، درود اور سلام پر مجھے یاد کرائیے گا، میں وظیفے کی شکل میں اس کی تشریح کروں گا 2.5-3 منٹ کی۔ روزہ رسول پہ یہ پڑھیں گے تو آپ کا کام بن جائے گا۔ درود اور سلام حضور نے کیا کہا؟ ساری دنیا کی تاریخ، حدیث، فقہ، تفسیر اٹھا لیں، درود و سلام دو چیزوں میں جمع ہو گیا، وہ آخر میں انشاءاللہ بتاؤں گا اگر آپ کو یاد رہا۔ اب آپ دیکھیے، اللہ رب العزت نے درود اور سلام کی ترغیب دی، یہ آیت جامع ہے۔ اچھا، اس پر امام سخاوی لکھتے ہیں کہ بلکہ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے الگ لکھا المواہب کے اندر کہ یہ اللہ کا یوں کہنا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ یوں کہنا کہ میں اللہ اور اللہ کے فرشتے یہ حضور پہ درود پڑھتے ہیں، یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں کا جو ہے سجدہ کرانا اس سے بھی افضل ہے۔ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اللہ نے آدم علیہ السلام کو کھڑا کر کے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، یہ نہیں کہا میں بھی سجدہ کرتا ہوں تم بھی کرو، لیکن یہاں اللہ نے کہا کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں حضور پہ، تم بھی پڑھو۔ اب یہ علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ بڑی اس پہ بحث فرمائی ہے۔ اب آپ دیکھیے، درود شریف اتنی بڑی عبادت ہے کہ حضور نے فرمایا وہ بخیل انسان ہے جو میرا ذکر سن کے مجھ پہ درود نہ پڑے۔ جس مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار ذکر ہو، بار درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض عین ہے۔ حضور علیہ السلام نے بددعا دی تباہ و برباد ہو جائے وہ انسان، حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں جو یا رسول اللہ آپ کا ذکر سن کر بھی آپ پہ درود نہ پڑے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ اب خوشحالی کیسے آئے گی؟ جمعہ کے دن آپ بیان سن رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ، یا اور دنوں میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آتا ہے تو آپ بالکل خاموشی سے بیٹھے ہوتے ہیں، دل میں آہستہ سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اونچا بھی کہہ دے تو کوئی حرج نہیں۔ اب پھر وہ بندہ کہتا ہے جی میں گھروں میں بڑی پریشانیاں ہیں، بددعا جو حضور کی مل گئی ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کے درود نہیں پڑھتا وہ بندہ کبھی خوشحال نہیں ہوتا۔ اس لیے یاد رکھیں، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو پوچھا گیا آپ تو حیرت کی بات ہے، آپ کی داڑھی بھی نہیں ہے، آپ مدرسے کے عالم بھی نہیں ہیں، حافظ بھی نہیں ہیں، لیکن آپ کو اتنا مقام مل گیا کہ شاعر مشرق کہا جاتا ہے، علماء آپ کے بیانات سے پہلے اشعار پڑھتے ہیں، اور آپ کو حکیم الامت کا لقب علماء نے عطا فرما دیا۔ میں مولانا روم کے مقبرے پہ گیا تو مجھے وہاں کے جو بڑے تھے وہ ہمیں کہنے لگے آئیں میں آپ کو علامہ اقبال کا مقبرہ دکھائیں، آپ کے شاعر مشرق ہے۔ ہم نے کہا وہ تو لاہور میں ہے، کہا نہیں ادھر بھی ہے۔ ہم جب ادھر گئے تو مولانا روم کے مقبرے کے ساتھ علامہ اقبال کا علامتی مقبرہ بنایا ہوا ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے شاعر مشرق علامہ اقبال۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کیسے مل گیا؟ آپ تو عام آدمی تھے، شاعر بہت ہیں دنیا میں، بڑے بڑے شاعر ہیں، لیکن آپ کو جو عزت ملی ہے وہ کسی اور کو نہیں ملی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ گن کر اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا ہے۔
اس 1 کروڑ درود شریف نے مجھے مخلوق کا محبوب بنا دیا۔ اور آج کا مسلمان جو عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے، ذرا آنکھیں بند کر کے سوچے، میری 50 سال 60 سال 40 سال 30 سال 80 سال زندگی گزر گئی، میں نے کتنی بار اپنے نبی کو یاد کیا ہے درود شریف میں؟ 1000 بھی کئیوں کی زندگی میں نہیں ہوگا، لاکھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیں، جو جتنا حضور علیہ السلام پہ درود پڑے گا اتنا قیامت میں حضور کے قریب ہوگا۔ اور جو یاد رکھیں، جس کا ذکر بادشاہ کے محل میں ہو، وزیر اعظم کے ہاؤس میں ہو، جس کا ذکر ڈی سی کے آفس میں ہو جائے، ایس ایچ او تھانے میں کرے، وہ بندہ اپنے آپ کو برکت والا سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے یا نہیں؟ کہتا جی میرا تو، مجھے ڈی سی صاحب جانتے ہیں نام سے، مجھے وزیر اعلیٰ صاحب جانتے ہیں، وزیر اعظم صاحب جانتے ہیں، یہ سارے کچھ بھی نہیں ہیں، یہ تو زیرو ہیں، آج تخت پر ہیں کل تختے پہ ہوتے ہیں۔ لیکن ہم اس ہستی کا ذکر کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، فرشتے زمین پر سیاحین فی الارض، زمین پر گھومتے رہتے ہیں، جو بندہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے ایک دم فرشتے جا کر اس کے قریب وہ درود شریف لے لیتے ہیں اور خوبصورت تشت میں رکھ کر روضہ رسول پہ مجھے لا کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے آپ کو تحفہ بھیجا ہے۔ جس کا ذکر گنبد خضرا میں ہو وہ پریشان ہو سکتا ہے، وہ تکالیف میں رہ سکتا ہے، اس کا کوئی دشمن اسے نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ ان کے ہاں جس کا ذکر ہوگا وہ کتنی شان والا ہوگا۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے رتبوں والوں کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، لیکن گنبد خضرا کی حاضری کو بڑا نہیں سمجھتے۔ ابو سعید رحمت اللہ علیہ مکری القول البدی کے اندر امام سخاوی لکھتے ہیں کہ یہ وہ انسان تھے جو روزانہ درود شریف بڑی کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ یہ اپنے گھر میں بیٹھے درود شریف پڑھ رہے تھے تو اونگ آ گئی، تو ایک دم غنودگی میں چلے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم خواب میں آئے اور آپ نے فرمایا، ابو سعید آپ درود شریف مجھ پہ پڑھتے ہیں، مجھے بڑا پسند آتا ہے، آپ میرے قریب ہو جاؤ۔ ابو سعید یوں قریب ہوئے تو حضور علیہ السلام نے آپ کے رخسار پر اور ہونٹوں پہ بوسہ لے لیا۔ ابو سعید کہتے ہیں میں ایک دم میری آنکھ کھلی تو مجھے اس کی لمس ابھی تک محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں میں جب بھی منہ سے لفظ نکالتا تو پوری مجلس معطر ہو جاتی، موت تک آپ کی یہ کیفیت تھی کہ آپ جب کوئی لفظ بولتے تو مجلس معطر ہو جاتی، پوچھنے والے پوچھتے، حیران ہوتے کہ یہ خوشبو ایسی ہمیں دنیا میں نہیں ملتی۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت ہے جو آپ نے درود شریف کی برکت سے مجھے عطا فرمائی۔ اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں درود شریف کو پڑھنا، ایک بندہ غریب سا آدمی تھا، یہ القول البدی کے اندر امام سخاوی لکھ رہے ہیں۔ امام سخاوی بہت بڑے عالم تھے اور ان کی کتاب بہت مشہور درود شریف پر قدیم کتاب ہے اور سارے لوگ اسی سے استدلال کرتے ہیں۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ ابو بکر بن مجاہد محدث کبیر، بہت بڑے شیخ، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور طلبہ کو حدیث پڑھا رہے تھے اور آپ کی بڑی شان ہوا کرتی تھی۔ تو آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس کا حلیہ دیکھنے میں مذہبی دینی بہت تقوی والا لگتا تھا، لیکن لباس سے بڑا غریب اور بہت ہی جو ہے غربت والا محسوس ہوتا تھا۔ پگڑی پھٹی ہوئی تھی، لباس جگہ جگہ سے پیمن لگے ہوئے تھے، لیکن حلیہ بڑا اللہ والوں کا تھا۔ اور وہ آ کے حدیث کے درس میں بیٹھ گیا اور آپ جب درس مکمل کر چکے تو آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ کا تعارف کیا ہے؟ بابا جی، بوڑھا سا آدمی تھا، غریب سا لگتا تھا، لیکن اللہ والا کوئی لگتا تھا حلیے سے۔ تو اس نے کہا کہ میں اصل میں آپ کے قریب تھوڑے سے فاصلے پہ رہتا ہوں، میرے گھر میں غربت انتہا درجے کو پہنچ گئی ہے اور میں جو ہے بڑا سخت پریشان ہوں، میری بیوی بچے بھوکے ہیں اور ایک بچے کی ولادت بھی ہوئی لیکن گھر میں کھانے کو نہیں ہے، نہ بچے کے لیے نہ ماں کے لیے، اور میں پریشان بیٹھا تھا۔ بس مجھے حاطف غیبی سے دماغ میں ایک چیز آئی کہ میں آپ کی خدمت میں چلا جاؤں، حالانکہ اسے تو کسی مالدار کی طرف جانا چاہیے تھا،
لیکن وہ مانگنے والا نہیں تھا. یہ پیشہ ور لوگوں کو دینا کوئی دین، یہ کوئی صدقہ نہیں ہے. ایسے لوگوں کو جو سفید پوش ہیں. اب وہ آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا جی آپ پہ چونکہ پڑھا کے نیند کا غلبہ تھا، تو صبح تہجد سے شروع ہو جاتا تھا آپ کا تدریس کا. تو آپ نے فرمایا بابا جی آپ بیٹھ جائیں، میں تھوڑی دیر کیلولہ کر لوں، پھر میں آپ کی بات سنتا ہوں آرام سے. آپ نے جا کر کیلولہ کیا. ابو بکر بن مجاہد اور محدث کبیر امام سخاوی لکھ رہے ہیں کہ خواب جیسے ہی آپ سوئے، ایک دم خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر، ایک میرا محبوب بندہ تیرے پاس آیا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور آپ اسے لے جائیں گورنر کے پاس. علی ابن احمد اس گورنر کا نام تھا، علی ابن موسیٰ باز کہتے ہیں. کہا اس گورنر کے پاس لے جائیں اور گورنر سے جا کر کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام بھیجا ہے، اور تمہارا سلام جو ہر شب جمعہ کو تم 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہو وہ ہمیں گنبد خضرا میں پہنچ جاتا ہے. اور یاد ہے اسے یہ بھی کہنا کہ اس شب جمعہ کو تم نے 700 بار درود شریف پڑھا، لیکن بادشاہ کا بلاوا آ گیا، تم نے 700 کی گنتی پوری کی، بادشاہ کے دربار میں گئے اور پھر واپس آ کر 300 کی تعداد مزید تم نے پڑھی، وہ بھی ہمارے پاس پہنچ چکی ہے. یہ ہمارا مہمان آیا ہے، اس کو 100 دینار دے دو. یہ جملہ کہا اور یہ اٹھے، اور اٹھتے ساتھ ہی ان کو حیرت اور عجیب کیفیت کہ یہ عام سا بندہ، غریب سا بندہ، لیکن اس کو سرکار مدینہ کا اتنا بڑا میسج آ گیا اس کے لیے گنبد خضرا سے. آپ نے اس کا اکرام کیا، اسے کہا چلو بابا جی میرے ساتھ. یہ ابو بکر مجاہد دربار میں پہنچے، گورنر سے ان کا تعلق تھا، اور گورنر کو کہا کہ میں تمہیں حضور کا سلام لے کر آیا ہوں. وہ تو ایک دم باہر آ گیا ننگے پیر. بادشاہ ایسے ہوتے تھے، ایسے نہیں تھے جو شریعت کے مخالف ہوں، دین کو چھوڑنے والے ہوں، سنت کو تارک کرنے والے ہوں. مساجد مدارس جو ہے ان سے ہی ٹی وی کے بل وصول کرنے والے ہوں. مسجدوں سے ٹی وی کے لیتے ہیں نہیں لیتے. ایک یہ ہمارے حکمران ہیں جو مسجد کا بل ڈبل بیچتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ چندے کا پیسہ ہے زیادہ دیں. اور ایک وہ حکمران تھے کہ ان کو حضور کا سلام آ رہا ہے اور ان کو تو ہم سلام نہیں کرنے کو تیار. ایسا ہے یا نہیں؟ ہاں. اب حضور علیہ السلام کا سلام دیا، اور اب بادشاہ نے سوچا بعض لوگ ویسے بھی تو خواب بیان کر سکتے ہیں، لیکن جب انہوں نے کہا نا کہ حضور نے فرمایا کہ ہر شب جمعہ کو تم 1000 بار درود شریف پڑھتے ہو، وہ ایک دم حیرت سے کھڑا ہو گیا. پھر جب آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 700 تو نے پڑھا تھا، تجھے بادشاہ کا بلاوا آیا، تو محل میں چلا گیا، واپس آ کے تو نے 300 کی گنتی پوری کی تھی، وہ بھی پہنچ چکا ہے. تو وہ ایک دم یوں حیرت سے بیٹھا اور کہنے لگا ابو بکر مجاہد رحمت اللہ علیہ سے کہ واللہ میری بیوی کو بھی یہ نہیں پتا کہ میں 1000 بار پڑھتا ہوں. یہ جو بتا کے ذکر ہوتا ہے نا، یہ ذکر نہیں ہوتا کہ میں جی اتنا تہجد پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. اب اس نے کہا واللہ میری بیوی کو بھی نہیں پتا. یقیناً یہ سرکار مدینہ کا میسج ہے، کیونکہ اللہ اور میرے علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ میں حضور کو شب جمعہ میں 1000 بار درود پڑھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ آگے کیا کہا ہمارے نبی نے؟ کہا انہوں نے کہا اسے 100 دینار دے دو. دینار چار دینار سونے کا ہوتا ہے اور درم چاندی کا ہوتا ہے، اور 4 دینار ہوں تو 1 تولہ سونا بنتا ہے. تو 1 تولہ سونا کتنے کا ہے آپ خود سوچئے. اور آج کے لحاظ سے 100 دینار جو ہے 14-15 لاکھ تو بنتا ہے نا. 15 لاکھ روپے مثال کے طور پہ کہا اس کو دے دو. اس نے کہا ابھی میں لاتا ہوں. اندر گیا، 100 دینار لایا، 2 تھیلیوں میں تھے. ایک تھیلی اس کو دی کہ یہ حضور کا حکم ہے، یہ لے لو. دوسری تھیلی ابو بکر مجاہد رحمت اللہ علیہ کو دی. کہا آپ نے مجھے حضور کا پیغام پہنچایا، میرے لیے تو آپ سب سے بڑی برکت والے ہیں. انہوں نے کہا نہیں اسی کو دو. کہا نہیں آپ بھی رکھیں. اس نے دے دیا. پھر وہ بیٹھا، وہ بزرگ کہنے کا مجھے اجازت ہے. اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہو گئے 100 دینار.
تو آپ نے کہا نہیں 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 بیٹھو. اندر گیا, پھر 100 دینار لایا. کہا نہیں, آپ نے مجھے حضور کا پیغام پہنچایا, یہ 100 اور لے لو. پھر بیٹھتے ساتھ ہی اٹھا, اندر چلا گیا, کہنے لگا واپس آ کر یہ 100 دینار اور لے لو. پھر تھوڑی دیر بیٹھا, اسے چین نہیں آتا تھا کیونکہ اندر کی ایک کیفیت بدل چکی تھی. اب اس کو پھر اندر گیا اور پھر آیا 100 دینار لے کر. بابا جی نے کہا 400 پورے ہو گئے, بہت ہے میرے لیے. اس نے کہا نہیں, جو پیغام مجھے گنبد خضرا سے آیا ہے اس کے سامنے دنیا پوری زیرو ہے. پھر اندر گیا, پھر 100 لایا. امام سخاوی لکھتے ہیں 10 بار وہ اندر گیا, 10 بار 100 دینار لایا. 1000 دینار, یعنی 1000 دینار آپ دیکھیے 1.5 کروڑ روپیہ آج کے حساب سے بنتا ہے. اس نے لا کر اس بابا جی کو دے کر روتے ہوئے کہا کہ واللہ میرے گھر میں اب کچھ بھی نہیں ہے, ورنہ میں سب کچھ دے دیتا, مجھے گنبد خضرا کا سلام آیا ہے. اب آپ دیکھیے درود شریف اتنی بڑی عبادت ہے. ادھر بابا جی پڑھنے والے تھے, غریب تھے, اللہ نے ان کو تنگ دستی سے امیر بنا دیا, اور ادھر وہ بادشاہ پڑھنے والا تھا, اسے حضور کے سر کا اور آنکھوں کا تارا بنا دیا. تو غریب کو مالدار بنانے والے عمل کو درود شریف کہتے ہیں. اور مالدار, اب مالداروں کا کیا کام ہے, ایک بات یہ بھی سن لیں. مجھے ایک بندہ آیا میرے پاس, میں نے حضرت عمر کا یہ قول سنایا. بڑا مالدار آدمی تھا, کہنے لگا جی میں تو ماشاءاللہ ذکر بہت کرتا ہوں, میں یہ پڑھتا ہوں وہ پڑھتا ہوں. اس نے بڑی لمبی فہرست بیان کر دی. میں نے کہا میں آپ کو فاروق اعظم کا قول سناتا ہوں, فیصلہ آپ کریے گا. ان کو ایک آدمی نے کہا جی ایک بندہ ارب پتی ہے, لیکن ساری رات تہجد, سارا دن روزہ رکھنا اور ذکر کرنا, عبادت کرنا, اس کے علاوہ اس کا کام ہی کوئی نہیں, ارب خرب پتی آدمی ہے. آپ نے فرمایا دوسروں کا کام کر رہا ہے, اپنا کام نہیں کر رہا. کہا جی اپنا کام کیوں نہیں کر رہا, رات دن عبادت کر رہا ہے, پیسے والا ہو کے. کہا یہ تو غریب آدمی بھی کر سکتا ہے. کر سکتا نہیں کر سکتا. یہ پیسے والا تھا تو یہ اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتا, یہ یتیم خانے بناتا, یہ جو ہے سرائے بناتا, یہ مدرسے بناتا, مسجدیں بناتا, مخلوق پہ خرچ کرتا. یہ بیٹھ کے غریبوں والا کام کر رہا ہے. اس لیے بادشاہ نے دونوں کام کیے, اللہ نے اسے مقام پہ. ابھی ٹائم ختم ہو گیا ہے, ورنہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں. چلیں ایک وظیفہ بتا دوں, درود شریف پہ اگلا جمعہ پھر کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ابھی تو بہت سی چیزیں رہتی ہیں, یہ تو ہماری زندگیاں گزر جائیں. ابھی تو درود شریف پہ اور آیات ہیں.